3 کام کرنے والا شخص جب مرے گا تو کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے گا. جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی جائیں گی. قبر میں گلاب کے پھول اگے ہوئے ہوں گے جن کی خوشبو سے قبر میں عطر پھیلا ہوا ہوگا. آخر وہ 3 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، او لوگو 3 کام کبھی نہ بھولنا، کیونکہ 3 کام کرنے والا شخص جب مرے گا تو کلمہ نصیب ہوں گی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا مرے گا. جب وہ قبر میں جائے گا قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا. پوچھا گیا حضرت وہ 3 کام کون کون سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام، جو شخص اللہ رسول کی پسند کو پسند کرتا ہے، اللہ رسول کے پسندیدہ کام کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کاموں کو ناپسند کرتے ہوئے ان سے نفرت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل کو پسند کرتا ہے، اس عمل سے محبت کرتا ہے، شوق سے وہ عمل پورا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ عمل سے نفرت کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کام میرے اللہ کو ناپسند ہے تو پھر مجھے بھی ناپسند ہے. شراب اللہ کو ناپسند ہے، مدینے والے کو ناپسند ہے، وہ شراب سے نفرت کرتا ہے. زنا اللہ کو ناپسند، مدینے والے کو ناپسند، یہ شخص زنا سے نفرت کرتا ہے. جھوٹ بولنا اللہ کو ناپسند ہے، یہ جھوٹ سے نفرت کرتا ہے. نماز نہ پڑھنے والا کام اللہ کو ناپسند ہے، یہ اس کام سے نفرت کرتا ہے. نماز 5 جگانہ با جماعت ادا کرتا ہے. رشوت اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے رشوت نہیں لیتا کھاتا، اس کام سے نفرت کرتا ہے. جو شخص اپنی تمناؤں کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنی تمام خواہشات کو اللہ رسول کی رضا کے لیے ان کے حکموں پہ قربان کر دیتا ہے، ایسا شخص جب مرتا ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ عمل کو پسند کرتا ہے اور ناپسندیدہ کاموں سے نفرت کرتا ہے. مدینے کی گلی سے ایک دن میرے نبی کا گزر ہوا نا، میرے نبی نے دیکھا ایک خوبصورت مکان بن رہا تھا، عالی شان مکان بن رہا تھا. میرے نبی نے دیکھا، پوچھا میاں یہ کس کا مکان بن رہا ہے؟ کسی نے کہا جی فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے. آقا فلاں انصاری کا مکان بن رہا ہے. میرے نبی نے دیکھا، جب میرے نبی مکان کو دیکھ رہے تھے میرے نبی کا چہرہ مبارک تھوڑا تھوڑا بتا رہا تھا کہ یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا. چہرہ بتا رہا تھا میرے نبی کا، یہ مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا. میرے نبی مکان دیکھتے ہی آگے چلے گئے. کسی نے پیچھے اس انصاری کو کہا، میاں حضور کا تیری گلی سے گزر ہوا تھا، نبی نے تیرے مکان کو دیکھا تھا. نبی جب تیرا مکان دیکھ رہے تھے آقا کا چہرہ بتا رہا تھا کہ تیرا مکان سونے نبی کو پسند نہیں آیا. آقا نے زبان سے نہیں کہا کہ یہ مکان مجھے پسند نہیں، آقا کا تھوڑا تھوڑا چہرہ مبارک کے آثار بتا رہے تھے کہ تیرا مکان حضور کو پسند نہیں آیا. اس نے کہا اچھا میرا مکان میرے نبی کو پسند نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا. اس صحابی نے، اس انصاری نے یہ کہہ کر اس مکان کو کدال سے مٹی کے برابر کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں ہے وہ مجھے بھی پسند نہیں. یہ کہتے ہوئے کدال سے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں، چاہے میں سونے سے کیوں نہ کھڑا کر دوں، سونے کی اینٹوں سے کیوں نہ کھڑا کر دوں، جو محل میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں. کدال اٹھایا، بیلچہ اٹھایا، مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا. کچھ دن بعد اسی گلی سے پھر سے میرے نبی کا گزر ہوا. میرے نبی نے دیکھا وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے. میرے نبی نے پوچھا، میاں کچھ دن پہلے میرا اسی گلی سے گزر ہوا تھا، دیکھا تھا مکان بن رہا تھا، اب وہ مکان نظر نہیں آ رہا، کہاں گیا ہے؟ کسی نے کہا حضور مکان مالک نے گرا دیا. کیوں گرا ہے؟ پتہ نہیں کیوں گرا ہے. میرے نبی نے فرمایا اس انصاری کو میرے سامنے لایا جائے. انصاری میرے نبی کے سامنے آ کے کھڑا ہوا
ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جی حضور قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ میرے نبی نے فرمایا انصاری کچھ دن پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا، میں یہاں سے گزرا تھا، دیکھا تھا ایک عالی شان مکان بن رہا تھا، اب کچھ دن بعد وہ عالی شان مکان مٹی کے ساتھ مٹی ہوا پڑا ہے، آخر کس نے گرایا ہے؟ اس انصاری نے کہا آقا میں نے گرایا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گرایا ہے۔ میرے نبی نے پوچھا انصاری تو نے مکان کو کیوں گرایا ہے؟ میاں ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں، مکان گرانے کی جو وجہ ہے وہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ انصاری نے کہا آقا مکان اس لیے گرایا ہے، اس سوچ کی بنیاد پر میں نے مکان کو مٹی کے ساتھ مٹی کر دیا ہے کہ جو مکان میرے نبی کو پسند نہیں وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے۔ ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن پہ اتریں، ہم ایک لمحے کے لیے اپنے اندر اتریں اور سوچیں کہ ہمارا کیا کیا اللہ کو پسند ہے، کیا کیا اس کے رسول کو پسند ہے۔ ہر بندہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ اس کا کون سا عمل اللہ کو پسند ہے، کون سا عمل اللہ کو ناپسند ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو، کیا ہاتھ لہرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ نعرے لگانے سے آقا کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ شبیر قمر بخاری کو دور سے بلا کر خطاب کرانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا تو پھر آئیے سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں۔ میرے حضرت فرماتے ہیں میاں یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے پوچھے کہ تم کون ہوتے ہو اور تمہیں شناختی کارڈ دکھانا پڑے، دیکھو جی مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے، ہم لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ فرمایا نہ بندے نہ کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تیری وضاقتہ، تیرا طرز زندگی اور تیرا انداز معاشرت اس طرح کا ہونا چاہیے کہ تو دور سے آ رہا ہو، کوئی تجھے دیکھے تو فوراً کہے یہ کوئی عام نہیں آ رہا، یہ تو میرے محمد کا غلام آ رہا۔ تو فرمایا جو شخص اللہ کے پسندیدہ کاموں کو، مدینے والے کے پسندیدہ کاموں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اللہ رسول کے ناپسندیدہ عمل کو ناپسند کرتے ہوئے اس کام سے نفرت کرتا ہے، تو ایسا شخص کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے گا اور مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ دوسرا شخص والدین کا خدمتگار، جو والدین کا حیا کرتا ہے، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرتا ہے، ان چٹے بالوں کا حیا کرتا ہے۔ جوانو تمہارے گھر میں یہ جو بزرگ ہے نا، سفید داڑھی والا، چٹے بالوں والا ہے، اس کا حیا کیا کرو۔ وہ باپ جو اپنی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اوور ٹائم لگاتا رہا کہ میں نے اپنے اس بچے کو جوان کرنا ہے، میں نے اس کو پڑھانا ہے، میں نے اس کو لکھانا ہے، جب یہ جوان ہو جائے گا تو پھر میں نے اس کو دولہا بھی تو بنانا ہے، اس کی شادی بھی تو کرنی ہے۔ دعا کرتا ہے یا اللہ اتنی عمر لمبی کر دینا کہ میں اپنی ان آنکھوں سے اپنے بیٹے کو دولہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہائے بڑھے کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، اس نے بیٹے کو پڑھایا لکھایا جوان کیا۔ جب بیٹا جوان ہوا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا جو باپ کو منظور تھا وہ اللہ کو نامنظور تھا، وہ اللہ کو منظور ہی نہیں تھا۔ بیٹے کو اٹیک ہوا، جوان بیٹے کو فالج ہوا، اچانک فوت ہو گیا۔ ہے جوانو جب گھر میں نوجوان بیٹے کی لاش پڑی ہو پھر نمازیں قضا ہو ہی جاتی ہیں۔ جب گھر میں جوان بیٹے کی میت پڑی ہو پھر بوڑھے باپ کی نماز قضا ہو ہی جاتی ہے۔ جوان بیٹے کی موت کا صدمہ نماز پر مسلط، جوان بیٹی کی جدائی کا صدمہ ہر چیز پہ مسلط ہو جاتا ہے، وہ وقت پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، وہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، وہ ہر چیز پہ نہیں پتہ چلتا کہ ظہر کا وقت ہے، عصر مغرب عشاء کا وقت ہے۔ نوجوان بیٹے کی شادی ہوئی، دوسرے دن دولہا فوت ہو گیا، دوسرے دن نوجوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اب سارا شہر اس نوجوان بیٹے کی موت کو رونے والا تھا، لیکن افسوس کی بات یہ تھی نوجوان بیٹے کا جو باپ تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، اس دلہے کا جو باپ تھا اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے تھے، وہ رو نہیں رہا تھا۔ جنازہ جا رہا تھا، لوگ کہہ رہے تھے یار کس طرح کا یہ پتھر دل باپ ہے، سارا شہر اس کے بیٹے کی موت کو رو رہا ہے۔ دلہے نوجوان بیٹے کی
جدائی کو رو رہا ہے، کس طرح کا پتھر دل باپ ہے، خاموش ہے، روتا ہی نہیں ہے، بولتا ہی نہیں، آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ خیر جنازہ پڑھایا گیا، تدفین کے بعد جب پھر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بابا جی سارا جہان آپ کے بیٹے کی موت کو رو رہا ہے، تو کتنا پتھر دل باپ ہے، تجھے ارمان نہیں لگا، تجھے افسوس نہیں ہوا، بیٹے کی جدائی کا غم تیرے اوپر نہیں چڑھا، تیرے اوپر مسلط نہیں ہوا، تیری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلا۔ ہائے وہ بوڑھا بھی یہ کہتے ہوئے چل بسا، اس نے منہ کھولا، ایک خون کی الٹی کی، یہ کہتے ہوئے وہ بھی زمین پہ گر پڑا، بیٹے جس کا جگرہ پھٹ گیا ہو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، جس کا جگرہ پھٹ گیا ہو اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ نوجوان اپنے بوڑھے والدین کے آگے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو، جس دن یہ خاموش ہو گئے اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص بڑے والدین کا حیا کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان سے وفا کرتا ہے، ایسا شخص بھی کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے گا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ تیسرا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا شخص، نمازی انسان بھی کلمہ پڑھتا پڑھتا مرے گا، کلمہ سے محبت کرنے والا جب مرے گا تو کلمہ پڑھتا پڑھتا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلا جائے۔